الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوسری بات، حضرت مہدی کون ہوں گے؟ یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے۔ امیر کی پہچان جتنا لازمی ہے اتنا ہی لازمی یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گرد موجود جماعت کی پہچان ہو، تاکہ حضرت مہدی کو کوئی پا سکے یا نہ پا سکے، ان صفات کو تو پا جائے جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں کام آ سکتی ہے۔ سامعین محترم، احادیث میں دو اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے آخری زمانے کے کامیاب قائد اور اس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہو جاتی ہے، اور آدمی کو حق و باطل میں فرق کرنے، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ یہ دونوں احادیث بندہ کے سامنے مفتی ابو لبابہ فرما رہے ہیں کہ بندہ کے سامنے عربی میں باحوالہ موجود ہیں، حوالہ مسلم شریف اور مشکات شریف کا ہے، لیکن اگر ہم عربی عبارت کی طرف گئے تو یہ تحقیقی مضمون بن جائے گا، جبکہ بندہ تحقیق کا اہل نہیں، تحقیق کے لیے ہمیشہ اپنے اکابر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو جس علم اور تقوی سے نوازا وہ راسخ ہے، اور جو فہم و بصیرت عطا کی وہ کامل ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ان سے پوچھ کر چلتے رہیں اور ان کی تقلید میں احتیاط اور نجات کو مضمر پوشیدہ سمجھیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد حضرت مفتی اعظم محمد مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی جس معرکۃ الآراء کتاب کی تحقیق و تلخیص کی ہے، اور اس کے آخر میں فہرست علامات قیامت کے عنوان کے تحت تیسری علامت یہ تحریر ہے: نزول عیسیٰ تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے تک، اترنے تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی اور اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے۔ اس میں آخری جملہ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے بہت اہم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی نہ کسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گے، نہ کسی اور قسم کے فکری یا تنظیمی گروہ اور جماعت کے، وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔ اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اور ان کے ذمہ دار اپنی اپنی جماعتوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ساتھ ضم ہو جائیں گے، مل جائیں گے، اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ حضرت مہدی کے جھنڈے تلے جب اکٹھی ہوں گی تو مجاہدین کی بے مثال قربانیاں اور حضرت مہدی کی ذہین اور جرأت مند قیادت مل کر مسلمانوں کو وہ گم شدہ چابی واپس دلوا دے گی جو عرصہ ہوا گم ہو گئی ہے، اور فتح و نصرت اور ترقی و کامیابی کی گاڑی کے چاروں ٹائر علم، تقوی، دعوت، جہاد موجود ہونے کے باوجود چل کے نہیں دے رہی۔ اب مامورین اور کارکنوں کی پہچان کی طرف آئیے، مسئلہ ہی بالکل صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے 3 مخالفین ہیں: یہود و ہنود یعنی مشرکین، عیسائی، یہود، ہنود، عیسائی۔ حضرت مہدی کی جنگ عیسائی یورپی یونین سے ہوگی۔ ہندوؤں اور ابتدائی فکر کے شکار نام نہاد مسلم حکمرانوں کو حضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کردہ جانباز شکست دے کر اور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائیں گے۔ یہود اور ان کے سربراہ دجال اعظم کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اس کی حکمت تو یہ ہے
کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تحاشا ستایا، جان لینے کی کوشش کی، آپ کے حواریوں نے آپ کے گرد جانیں دے کر آپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی یہود نے مشرکین کے ساتھ مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا، جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ آپ کے صحابہ نے آپ کے گرد اپنے جسموں کی دیوار کھڑی کر دی۔ مہاجر صحابہ تو نکلے ہی کشتیاں چلا کرتے، لیکن انصار کا بھی یہ حال تھا کہ جب تک ایک بھی زندہ تھا ممکن نہ تھا کہ اس پر سے گزرے بغیر کوئی آپ تک پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وفا اور فدائیت پر امت محمدیہ کو انعام دیں گے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر یہود مدینہ کے خاتمے کا کارنامہ انجام دیا، اسی طرح اس امت کے آخری لوگ یہود عالم کے کل خاتمے کے لیے بھی دوبارہ بحیثیت امت آئے ہوئے پچھلے پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھی بن کر سابقین کی یاد تازہ کریں گے، اگلے لوگوں کی یاد تازہ کریں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقت حاصل ہوگی۔ مغرب میں مصروف کار تمام دنیا کے ذہین ترین دماغ جو کچھ ایجاد کر رہے ہیں یہ دراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ہی ڈال دیں گے جیسے کہ اہل حق میں سے خوش نصیب لوگ حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب کچھ ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ امریکہ اور دنیا بھر سے کھینچ کر امریکہ آئے ہوئے ذہین دماغوں کی ایجادات کہاں تک جا پہنچے گی، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں سائنس کے بل بوتے پر دجال کی غیر معمولی شعبدہ بازیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تازہ ترین ایجاد سن لیجئے۔ برمودا ٹرائی اینگل نامی مقناطیس تکون میں جو لہریں کار فرما ہیں انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے، اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی انسان، جہاز یا کسی بھی دیو ہیکل چیز پر ڈالا جائے تو وہ ویسے ہی غائب ہو جائے گی جیسے برمودا کی تکون میں ساری ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز حاصل کرنے کے بعد محفوظ ہو چکی ہیں۔ عنقریب جب حالات کی بٹری میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعمال مادہ پرستوں کی آنکھوں کو خیرہ کر ڈالے گا اور وہ ارضی زمینی خداؤں کی جھوٹی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہو جائیں گے، جبکہ خدا مست ملنگوں کو اس کی ویسی ہی پرواہ نہ ہوگی جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے، اور جیسا کہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ دجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزانہ قوت دی گئی ہے۔ جب حضرت مہدی کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی اس میں حضرت کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہد ہوں گے۔ 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ حدیث شریف ہے۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,60,000 کا ڈیزل ہوگا، 12 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سورما ہوں گے۔ یہ لوگ یورپ کے دروازہ قسطنطنیہ استنبول سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوئے ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر یورپین کولیشن حضرت مہدی اور ان کے رفقا پر رحم کھا کر ایک پیشکش کرے گی، ایک آسان سا مطالبہ رکھے گی کہ پورا کر دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں، تم صرف اتنا کرو، تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اپنا چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے غور فرمایا چند گوری چمڑی والے یورپی
جنگی قیدی مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، وہ آبائی مسلمان نہیں، نو مسلم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کامل اور مکمل ہو چکا ہے کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر 9.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ ان چند نو مسلم افراد کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یافتہ ترین متحدہ قوتوں کا لشکر واپس جانے پر تیار ہیں، اور چند ہزار ٹوٹے پھوٹے مجاہدین کی جاں بخشی اس سے مشروط ہے جنہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان چند کامل ایمان جہادیوں کا جواب سنیے۔ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، ہم انہیں کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر! بتائیے یہ جرأت اس وقت روئے زمین پر موجود کس طبقے میں ہے؟ کون ہے جو ایک سپر پاور نہیں، تمام سپر پاورز، تمام پارٹنرز، تمام نان پارٹنرز کو ٹکا سا جواب دے سکتے ہیں کہ ملک جاتا ہے تو جائیں، حکومت چھینتی ہے تو 100 بار چھینیں، ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے کی بے غیرتی کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ اور ہوں گے جو چند ڈالروں کے عوض، چند ڈالروں کے بدلے اہل بیت کو بیچتے ہیں اور پھر ماں کی گالیاں کھاتے ہیں۔ بتائیے پہچان میں کوئی مشکل رہ گئی ہے؟ کوئی سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی، ورنہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی حائل نہیں۔ جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئیں تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر کیوں نہ جانا پڑے، کہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ یہاں پہنچ کر پہلا سوال کافی حد تک حل ہو چکا ہے۔ غائبانہ تعارف سے حاضرانہ تعارف تک کا مسئلہ کافی سنسنی خیز ہوتا ہے۔ اس میں بہت لوگ یا تو نہایت جلدی کرتے ہیں اور جھوٹے مدعیوں اور جھوٹے مہدی کا دعویٰ کرنے والوں کو سچا سمجھتے لگتے ہیں۔ ایک جھوٹے مدعی شہباز قاضی کی حال ہی میں گرفتاری کے بعد فیصل آباد سینٹرل جیل میں اس کے جیلوں نے پیشن گویا جھوٹی ثابت ہونے پر ٹھکائی لگائی ہے، اور کچھ لوگ اس کے نہایت دور دراز اور طویل المیعاد ہونے کے قائل ہیں۔ دراصل صحیح تعین تو ممکن ہی نہیں، نہ اس مسئلے کی نہ اس جیسے دیگر مسائل کی، لیکن مکمل ابہام بھی قابل قدر روش نہیں۔ حتمی انجام اور حتمی تعین کے درمیان کا راستہ محتاط اور محفوظ رویہ ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور جملے کی کچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ فرمان نبوی ہے، نزول عیسیٰ تک اس زمین میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس میں جماعت حق کی 2 مخصوص صفات بیان کی گئی۔ نمبر 1 جہاد اور مسلسل جہاد، لگاتار جہاد۔ نمبر 2 مخالفین کی پرواہ نہ کرنا۔ آج کون سی سرزمین ہے جہاں جہاد نامی فریضہ مٹ جانے کے بعد زندہ ہوا اور مسلسل زندہ ہے؟ دنیا میں جہاد کی کوئی قسم نہ ہوگی جو یہاں نہ لڑی گئی ہو۔ منکرین، ملحدین، باغیین، مرتدین اور اب متحدہ کافرین کے خلاف غرض یہ کہ ہر نوع کا جہاد یہاں ہوا اور ہو رہا ہے۔ مخالفین کی پرواہ نہ کرنا، قرار داعش شیء نصر، سب ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ کس کا تکیہ کلام اور مخصوص مزاج ہیں۔ نیوز ڈیسک کی تازہ رپورٹ ہے، طالبان جس قسم کی ریسیلینس اور فیروسٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسے واشنگٹن اور نیٹو تنظیم کے دوسرے دارالحکومتوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں، اور سول سرچنگ کا ایک نیا دور جنم لے رہا ہے۔
روح کی تلاشی کا ایک نیا دور جنم لے رہا ہے کہ ایک نسبتاً ایک بغاوت نے کس طرح دنیا کی طاقتور ترین لشکر کو اپنے قریب تک آنے سے روکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ایک طرف ایک ایسی بگڑی ہوئی منتشر اور ٹوٹی پھوٹی بے وسائل جماعت ہیں جن کا اپنا ملک بھی اس کے خلاف ہیں، دوسری طرف 43 ایسے ممالک ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی دنیا کے کسی ملک کو دھمکی دے تو اس کے اوسان خطا ہو جائے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جو آج سے 7-8 سال پہلے تھا کہ فضائی حملوں سے ابتدا شروعات ہو کر واپس فضائی حملوں پر بات چلی گئی ہے، قریب آنا تو دور کی بات ہے، زمین پر آنے کی جرأت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ 43 ممالک اس آپ میں شامل ملکوں کو اچھی طرح گننے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ مادی طاقت کے لحاظ سے تو امریکہ اکیلا ہی کافی تھا، کسی کو گھر بیٹھے آنکھیں ہی دکھا دے تو اس کا کام ہو جاتا ہے، فون کر دیں تو کندھے کے بیچ ہی بھول جاتا ہے، اسے اکیلے بننا پڑا۔ تو اجمعوا امرکم وشرکاءکم کے تحت اس نے نیڈو کو پکارا، 26 ممالک دوڑے چلے آئیں، جبکہ دنیا فتح کرنے کے لیے ان میں سے 10 بھی کافی تھے، لیکن بات پھر بھی نہ بنی۔ غیر منظم اور غیر تربیت یافتہ جنگجو پھر بھی بھاری پڑنے لگے تو نان نیٹو ممالک کو ملا لیا گیا۔ 10 مزید پارٹنرز کے آنے سے بعد 36 تک جا پہنچی۔ اب تو زمین کے علاوہ کسی اور سیارے کو روندنا بھی ممکن تھا، لیکن معلوم ہوا کہ افغان قوم جب سے مسلمان ہوئی چیزیں دیگر است۔ چنانچہ 7 کے قریب نان نیٹو اور نان پارٹنر بھی آ پہنچے ہیں۔ ان میں مینکی کو بھی زکام ہوا کہ مصراق، سنگاپور جیسے ناک کے چپٹے بھی شامل ہیں، اور نیوزی لینڈ جیسے دور دراز واقع جن کا طالبان سے کوئی سروکار نہیں بھی موجود ہیں۔ ان 43 ممالک کے بعد خود اپنا ملک افغانستان بھی خلاف ہے۔ حضرت طالوت کے قلیل اور مختصر لشکر کا جالوت کے متحدہ لشکر سے مقابلے کے بعد، بدر اور احزاب کے بعد، ایوبی کی صلیبی جنگوں کے بعد، کیا انسانی تاریخ میں کسی نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ ایک طرف تو 44 ممالک اور دوسری طرف کوئی ملک نہیں، فوج نہیں، منظم طاقت نہیں، بکھری ہوئی لامکان میں رہنے والی جماعت جس کا کوئی فرد سر عام اپنی شناخت پہچان بھی نہیں کروا سکتا۔ لیکن اس کی خود اعتمادی کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کی خوفناک ترین عسکری طاقتوں کی اسے ذرہ برابر پرواہ نہیں۔ دم مست قلندر کا نعرہ لگاتے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن نبھایا اسے کسی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔